اللہ کے حقوق کو جاننا. اللہ کے حقوق کیا ہے؟ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی، وہ کہتے ہیں کہ ایک دن نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک گدھیا تھی، آپ بیٹھے تھے، میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے بیٹھا ہوا تھا. اللہ کے نبی نے کہا یا معاذ اتدری ما حق اللہ علی العباد وما حق العباد علی اللہ؟ قال اللہ ورسولہ اعلم. 3 دفعہ اللہ کے نبی نے پوچھا اور 3 دفعہ میں نے یہی کہا کہ اللہ اس سے زیادہ جانتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ کا حق بندوں پر یہ ہے کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، صرف اللہ کی عبادت کریں، یعنی وہ شرک سے دور رہیں اور صرف اللہ کی عبادت و بندگی کریں. اللہ کو مشرک کچھ سمجھے، اللہ کی عبادت کریں، سجدہ ہو اللہ کے لیے، فریاد اللہ سے، مدد اللہ سے، سب کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ. مالک و مختار وہی اللہ ہے، دلوں کے بھیدوں کو جاننے والا، غیب کو جاننے والا، جناب علی مرض دینے والا، مرض سے شفا دینے والا، بیماری سے نجات دینے والا، امیری دینے والا، غریبی دینے والا، فقیری دینے والا، سب کچھ کا مالک اور مولا کون ہے؟ اللہ. یہ اللہ کا حق ہے. یہ عقیدہ اور یہ ایمان ہر کلمہ پڑھنے والے ہر انسان کا ہونا چاہیے. ہر انسان کا یہ ہے اللہ کا حق کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے. اب آپ سوچتے ہو کہ اللہ کے ساتھ ہم کو یہ پورا ہمارا علاقہ ماشاء اللہ تبارک پتہ ہی نہیں ہے ہم کو شرک کیا ہے. عزیزان محترم، شیطان یہ اصلی دشمن ہے. یہ چوٹیوں کے جال کی طرح ہمارے اندر اور ہمارے آنے والی نسلوں کے اندر شرک کو داخل کرے گا اور کر رہا ہے. آپ کو اس کا علم نہیں ہے، اس لیے ہم آگاہ کیے دیتے ہیں. یہ علماء، یہ دعات، یہ عالمات، یہ فاضلات، یہ جامعات، یہ مدارس یہ اسی لیے قائم کیے جاتے ہیں تاکہ امت کو بیدار رکھا جائے. سماج کے اندر شیطان اپنا گھر نہ کر سکے، شیطان گمراہ نہ کر سکے، اس لیے سب کو آگاہ کیا جائے. جمعے کے خطبوں کا مقصد یہی ہوتا ہے، ان جلسوں کانفرنسوں کا مقصد یہی ہوتا ہے تاکہ سب کو بیدار رکھا جائے کہ شیطان تمہارے پیچھے لگا ہوا. شیطان کی سب سے پہلی کوشش ہوتی ہے کہ آپ کو آپ کی اولاد کے اندر کسی بھی طرح سے شرک کو داخل کریں. شرک اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں، بندگی میں شریک کرنا، کسی کو ساجیدار بنانا، چاہے وہ رسول ہو، چاہے وہ فرشتہ ہو، چاہے وہ نبی ہو، چاہے وہ ولی ہو، چاہے وہ بزرگ ہو، چاہے وہ مولوی ہو، چاہے وہ عالم ہو، کوئی بھی کسی کو بھی شریک بنانا، پارٹنر بنانا، ساجیدار بنانا، یہ شرک باللہ کہلاتا ہے. اور اللہ تعالیٰ یعنی یہ عقیدہ رکھنا کہ اللہ بھی دکھوں کو دور کرنے والا، ہمارے بزرگ بھی دکھوں کو دور کرنے والے، ہمارے بابا بھی دکھوں کو دور کرنے والے، ہمارے فلانے ولی بھی دکھوں کو دور کرنے والے، یا غوث الورد جو بھی مدد کرنے والے، یا خواجہ وہ خواجہ، یہ درگاہ، یہ چکا چادر، یہ چھتے، یہ علم، یہ چبوترے، یہ تازیے، یہ انڈے، یہ بھنڈے، یہ ڈنڈے، جو کچھ بھی آج اسلام کے نام پر مسلمان کر رہے ہیں، یہ تمام کی تمام سب چیزیں یاد رکھو شرک باللہ ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. اللہ شرک کو کبھی معاف نہیں کرے گا، اور جس کے لیے چاہے اللہ شرک کو معاف، جس کے لیے چاہے اور دوسرے گناہوں کو معاف کر دے، لیکن اللہ شرک کو کبھی معاف نہیں کرے گا. ومن یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ. اللہ نے فرمایا کہ جس نے بھی شرک کیا اور اسی حالت میں وہ مر گیا بغیر توبہ کے، تو اللہ نے جنت کو اس کے اوپر حرام کر دیا ہے. وَمَأْوَاهُ النَّارُ، اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ، اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہوگا، کوئی سفارش کرنے والا نہیں ہوگا، کوئی ان کا حامی اور غمگسار قیامت کے دن نہیں ہوگا. اس لیے اے میرے مسلمان بھائیوں اور اے میری ماں اور بہنوں، اپنے بچوں کو، اپنی بچیوں کو یہ تعلیم دو کہ توحید کیا ہے اور شرک کیا ہے، تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کے حقوق میں کسی کو داخل کرنے سے محفوظ رہے. کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ سارے اپنے حقوق کو تو معاف کرے گا، لیکن شرک کو کبھی بھی معاف نہیں کرے گا. یاد رکھیں، کبھی بھی معاف نہیں. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے. اور اسی دنیا کے اندر یہ تو اللہ کے حق ہے. مختصراً آگے بڑھتے ہیں. دوسرا حق بندوں کا ہے جو ایک دوسرے کے اوپر ہے. مخلوق اللہ کے بندوں کے اوپر. ہم انسان ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں عقل و خرد سے نوازا ہے، ہمیں سوچ دی ہے جانوروں کے، اور اسلام
کے اندر ساری چیزیں بیان کر دی گئی. اسلام کوئی ایسا دین نہیں ہے جو کوئی چیز چھٹی چھپی ہو. ہر ایک کے حقوق، اللہ کے حقوق، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق، یہاں تک کہ ماں باپ کے حقوق، یہاں تک کہ بیوی بچوں کے حقوق، یہاں تک کہ اولاد کے حقوق، یہاں تک کہ پڑوسیوں کے حقوق، یہاں تک کہ کفار کے حقوق، مشرکین کے حقوق، یہود و نصارہ کے حقوق، اور تو اور ہے جانور تک کے حقوق. یہی نہیں بلکہ زمین میں رینگتی ہوئی چوٹیوں تک کے حقوق کو اللہ تبارک تعالیٰ نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر بیان فرما دیا. قرآن کے لیے ہر چیز موجود. تو ان تمام حقوق کی پاسداری کرنا اللہ کے حقوق کے بعد ہمارے اوپر تو سب سے بڑی ذمہ داری ہے ہم بندوں کے حقوق کو ادا کریں. بندوں کے حقوق کے اندر خیانت نہ کریں. اور بندوں میں سب سے پہلے اللہ کے حق کو ادا کرنے کے بعد وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. سب سے پہلا حق بندوں میں ماں باپ کا آتا ہے، والدین کا آتا ہے. ماں باپ کا حق ادا کرنا اللہ کے حق ادا کرنے کے بعد میں ماں باپ کا حق ادا کرنا. اگر کوئی شخص اللہ کے حقوق کو ادا کرتا ہے، نبی کے حقوق کو ادا کرتا ہے، لیکن ماں باپ کے حق کو ادا نہیں کرتا ہے تو یاد رکھو وہ بھی جہنم میں جائے گا. اسے بھی اس کی سزا بھگتنا پڑے گی. وہ نہ دنیا میں کامیاب ہو سکتا ہے نہ آخرت میں کامیاب ہو سکتا ہے. ماں باپ کی خدمت کرنا، ماں باپ کے حقوق کی فرمانبرداری کرنا. فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا. اللہ نے فرمایا اپنے والدین کو اف بھی مت کرو. اگرچہ وہ تمہاری پوری دولت اڑا دے، وہ تمہارے کمائے ہوئے پیسے انگار لگا دیں، اگرچہ وہ اپنی پراپرٹی بیچ دیں، تمہارے سامنے تمہارا باپ یہ سب حرکتیں کر رہا، ہوش و حواس میں رہتے ہوئے تمہاری ماں ہر چیز کو ختم کر رہی، ہوش و حواس میں رہتے ہوئے اپنی مرضی سے تمہیں کچھ بھی کہنے کا حق حاصل نہیں ہوگا. یہ حق ہے، ایک حق ہے. اور اسی طرح ماں باپ کے اوپر بھی ان کی اولاد کا بھی حق ہے. بہت سارے لوگ سوچتے ہیں اور بہت سارے لوگ شکایت بھی کرتے ہیں کہ مولانا حضرات صرف ماں باپ کا حق بتاتے ہیں اولاد کے لیے. بھئی اولاد کے بھی تو کچھ حقوق ہیں ماں باپ کے اوپر کہ نہیں حق؟ اولاد کے بھی حقوق ہیں. اولاد کے حقوق میں سے سب سے پہلا حق یہ ہے کہ آنے والی نسل کے لیے، اپنے بچے کے لیے ایک بہترین ماں کا انتخاب کرنا، ایک بہترین ماں کو ایک بہترین بیوی چوائس کرنا، لانا منتخب کر کے، بیاہ کر کے، تاکہ اس کی آنے والی جو اولاد ہے، لڑکا یا لڑکی، وہ اس کے لیے بہترین ماں ثابت ہو. اب یہ بہترین ماں کیسے آپ ڈھونڈو گے، کیسے تلاش کرو گے؟ آج کل کے ہمارے سماج اور معاشرے میں تو جناب عالی، پہلے تو شاید اس معاشرے میں یہ بات نہیں تھی مسلمانوں میں، لیکن آج دھیرے دھیرے غیروں کی صحبت میں رہتے ہوئے گرگٹ کی طرح ہم بھی رنگ بدلنا شروع کر دیے. تربوزے کو دیکھ کے تربوزہ رنگ بدلتا ہے. آج ہمارے معاشرے میں بھی ہم نے دیکھا کافروں کے ہاں تلک چل رہے ہیں، ہم نے دیکھا ان کے ہاں جہیز چل رہے ہیں، ہم نے دیکھا ان کے ہاں برشکائی چل رہی ہے، ہم نے دیکھا کہ ان کے ہاں بارات کے جا رہے ہیں، ہم نے دیکھا ڈی جے بجائے جا رہے ہیں، ناچ اور بھگڑے ہو رہے ہیں، لاؤڈ اسپیکروں کے ذریعے سے گھوڑیاں اور سہرے اور جناب علی ادا بنا بدتر جو کفار ہیں، دنیا پرست ہیں، جن کا اسلام سے اللہ سے کوئی تعلق نہیں، وہ یہ تمام سب کر رہے ہیں. آج مسلمانوں کے اندر بھی یہ بلا اور یہ مصیبت آ گئی. افسوس کا مقام کشن گنج کے اندر ایک ہوٹل میں میں ٹھہرا ہوا تھا. رات کو پٹاخے شروع ہو گئے. میں نے کھڑکی کھول کے دیکھا وہ ساری مسلم عورتیں بے پردہ آ رہی ہیں ہوٹل میں، جا رہی ہیں. پتہ چلا، میں نے پوچھا یہ کیا ہو رہا ہے؟ ڈی جے بج رہے ہیں، گانے بج رہے ہیں، ڈینس ہو رہا ہے. کہنے لگے یہ شادی ہے. میں نے کہا کس کی شادی ہے؟ کوئی کافروں کی ہے؟ کہنے لگے نہیں یہ مسلمان ہے. ہم نے کہا اعوذ باللہ استغفر اللہ، یہ مسلمان ہے؟ جنہیں دیکھ کے شرما کو، یہ مسلمان ہے، یہ مسلمان ہے. اور اس کے اوپر اگر شیطان ان کو چوٹے مارتا ہے، ان کی مسجدوں کو ڈھاتا ہے، شیطان ان کو کچوکے لگاتا ہے، شیطان ان کو برا بھلا کہتا ہے، شیطان ان کے مدارس کا قبضہ کرتا ہے، شیطان ان کی بہو بیٹیوں کو قتل کرواتا ہے، بھگواتا ہے، تو اس کے اوپر یہ چلاتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں. کون سے مسلمان؟ اللہ نے دولت کسی لیے دی کہ ڈی جے اور باجے اور گاجے اور ڈینس اور فرینڈ اور گانے اور بجا بجا کر کے شادی اور بیاہ کرو. اس طرح تم ماں کی تلاش کرو اپنے آنے والے بچے کے لیے. یہ تم نے اولاد کا حق دیا ہوا ہے.
سنو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بھی چیز، نہ اللہ نے نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ماننے والوں کے لیے کوئی چیز کمی نہیں کری ہے، ہر چیز بتاتی ہے میرے یارو۔ اللہ کے ہاں تم کھڑے ہو گے، لا تزول قدم عبد حتی یسأل عن ربہ، آپ قیامت کے دن اللہ کے سامنے کھڑے کیے جائیں گے، اور جب تک 4 سوالات کے جوابات نہیں دے دیں گے تب تک آپ اپنی جگہ سے ہل نہیں سکتے۔ یہ ایمان ہے کہ نہیں ایمان؟ اگر نہیں جانتے ہو تو سنو، اللہ تعالیٰ سوال کرے سب کو، ہم کو، تم کو، سب کو۔ اللہ پوچھے، کھڑے کرے گا اللہ سامنے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یسأل عن عمرہ فیما افنی، اللہ پوچھے گا میں نے تجھے عمر دی تھی، ایک زندگی دی تھی 60 برس کی، 70 80 90 100 50 40، یہ زندگی دی تھی۔ اے عورت، اے میری بندی، اے میرے بندے، بتا تو نے اس عمر کا کیا کیا؟ یہ عمر، یہ امانت ہے اللہ تعالیٰ کی طرف، یہ امانت ہے، اس کے بارے میں پوچھے جاؤ گے، اللہ پوچھے گا جب تک اپنی جگہ سے ہل نہیں سکتے۔ دوسرا سوال کیا جائے گا عن شبابہ فیما بلاہ، جوانی عطا کی تھی، کہاں جوانی کو بتایا؟ طوائفوں میں، رنڈی بازی میں، جوئے میں، شراب میں، حرام خوری میں، قتل اور خون اور چوری چکاری میں، یا اللہ کی عبادت و بندگی میں، دنیا کے اندر امن و سلامتی پھیلانے میں، اللہ کے دین کو پھیلانے میں، اللہ کی عبادت اور احکام پہ عمل کرنے میں کہاں گزاری اپنی زمانے کی؟ بیڑی، سگریٹ، گٹکے، پان، نہ جانے کیا کیا آلہ بلا بدتر۔ میں نے یہ منہ عطا کیا تھا، یہ گجر نہیں بنایا تھا میں، تمہیں نشہ بازی کے لیے دنیا میں نہیں بھیجا تھا۔ پوچھے گا اللہ تعالیٰ، کیا جواب دو؟ دوسرا سوال، تیسرا سوال ہوگا وعن مالہ من این اکتسبتہ فیما انفقتہ، یہ جو مال آپ کھیت باڑی کمائی نوکری چاکری پوچھ جو کماتے ہو، اس کے بارے میں پوچھا جائے گا کہاں سے کمایا تھا یہ مال؟ کسی کی جیب تو نہیں کاٹی، کسی کی ٹوپی تو نہیں پھرائی، اس کی ٹوپی اس کے سر، اس کی ٹوپی اس کے سر، اس کا قرضہ اس سے لے کر، اس کا قرضہ اس سے لے کر دنیا کے اندر گھماتے رہے، ان کی جائیداد قبضہ کری، ان کے گھر کے اوپر قبضہ کیا، ان کا کھیت مارا، ان کی بھینس چوری کری، ان کی گائے بیچ دی، ان کی زمین بیچ دی، ان کی پراپرٹی بیچ دی، ایک دوسرے کا حق کھاتے رہے۔ کہاں سے مال کو کمایا؟ کہاں سے اتنے بڑے مالدار ہو گیا؟ کہاں سے مال ہے؟ وفیما انفقتہ، اور یہ نہیں کہ میرا مال میری مرضی، میں جیسے چاہوں خرچ کروں، نہیں، اللہ پوچھے گا میری مرضی کے حساب سے خرچ کیا تھا، کہاں خرچ کیا؟ شراب پینے میں، زنا کرنے میں، بدکاری کرنے میں، چوری کرنے میں، حرام خوری میں، جوئے میں، سٹے میں، کہاں؟ پوچھا جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ اور وعن علم، چوتھا سوال علم کے بارے میں، علم حاصل کیا تھا، عمل کیا تھا کہ نہیں کیا تھا؟ سب اس وقت تک جب تک یہ سوال کے جواب نہیں دے دیں گے تب تک آپ اپنی جگہ سے ہل نہیں سکتے۔ یہ شہادت کہے الفت میں قدم رکھنا ہے۔ لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، حفت الجنت بالمکارہ، نبی نے فرمایا کہ جنت کو ناپسندیدہ چیزوں سے گھیر دیا گیا ہے۔ جنت اتنی آسانی سے اگر ملتی تو سیدنا عثمان غنی کو مسجد نبوی کے بغل میں شہید نہ کیا جاتا، سیدنا امیر حمزہ غزوہ احد کے اندر کلیجے نہ پھڑواتے، صحابہ کرام اپنی گردنوں کے نذرانے غزوہ بدر میں حنین میں پیش نہ کرتے، اگر جنت اتنی آسانی سے حاصل ہوتی جتنی آسانی سے ہم حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ کہاں ہیں ہم؟ کہاں ہے ہمارا ایمان؟ کہاں ہے ہمارا دعویٰ اسلام کا؟ اس لیے اللہ کا جو یہ حق ہے، بندوں کا جو یہ حق ہے، اس کے بارے میں اللہ سے ڈرو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھے یہ مال نقد کیش شادی کے موقع پر 2 لاکھ 10 لاکھ 20 لاکھ کا ڈیمانڈ، 4 ویلر کا ڈیمانڈ، 2 ویلر کا ڈیمانڈ، اتنے سونے، اتنے چاندی، اتنے کپڑے، ہمارے دلہن مسحری لا رہی ہے، فرنیچر لا رہی ہے، چادر لا رہی ہے، تولیے لا رہی ہے، ایک ایک چھوٹی چھوٹی چیز دولہے کے نام کے شاپنگ کروائے جا رہے ہیں، دلہن کی مال سے شاپنگ ہو رہے ہیں۔ اور اب تو بریلی کے اندر میں گیا تھا پچھلے مہینے، وہاں یہ پتا چلا کہ وہاں تو اب لڑکی اپنی ساس کے بھی کمرے سجانا ذمہ داری سمجھی جاتی ہے۔ لڑکی جو جاتی ہے وہ اپنی ساس کے کمرے سجائے۔ سوچو آپ، یہ مسلمان ہیں،
جنہیں دیکھ کے شرمائے ہم، یہ مال اللہ تعالیٰ پوچھے. اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو بیوی تمہاری ہونی چاہیے، مالدار سے بھی لوگ شادی کرتے ہیں، مسلمانی سے بھی شادی کرتے ہیں، جناب علی حسب و نسب سے بھی شادی کرتے ہیں، دیندار لڑکی سے بھی شادی کرتے ہیں. فاظفر بذات الدین، دین والی لڑکی سے شادی کرو، دیندار لڑکی سے شادی کرو، جس کا گھرانہ دیندار ہو، بھلے وہ غریب ہو، بھلے وہ مسکین ہو، لیکن موحدہ ہے، نمازی ہے، گھر والے پرہیزگار ہیں، غریب ہیں. اللہ نے تمہیں دولت دی ہے. ایک باپ اپنی بیٹی بیاہ کے دیتا ہے، تم اس سے الٹے پیسے مانگتے ہو، اس سے جہیز مانگتے ہو، تمہیں شرم نہیں آتی؟ نوجوانوں، اللہ کے لیے غلط روی سے منازل کا بعد بڑھتا ہے. مسلمانوں، روش کارواں بدل ڈالو. اللہ کی قسم، اپنے آپ کو اہل حدیث کہلانے والوں، ہماری تمہاری ذمہ داریاں دوسرے مسلمانوں سے کہیں زیادہ ہیں. آمین رفع الیدین کرنے کا نام اہل حدیث صرف یہی نہیں ہے، بلکہ اپنے زندگی کے ایک ایک لمحات کو کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تابع کرو. اپنے اعمال کو، اپنے اخلاق کو، اپنے معاملات کو، اپنی شادی کو، اپنے بیاہ کو، جس طرح تم نمازوں کو سنت کے مطابق ادا کرنے کا دعویٰ کرتے ہو، اسی طرح جو فریضہ نکاح ہے اس کو بھی سنت رسول کے مطابق ادا کرنے کا عہد کرو، وعدہ کرو کہ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ علماء بھی اور عوام بھی دونوں مل کر کے انشاءاللہ اپنے سماج میں جہیز کا بائیکاٹ کریں گے انشاءاللہ. بولو، کرنے کے لیے تیار ہو؟ بولو. ایسی شادی میں شرکت نہیں ہونی چاہیے. اور میں کہتا ہوں وہ نوبت ہی کیوں آئے؟ توبہ کرو، ہم نہیں چاہیے، ہم کو صرف لڑکی چاہیے، صرف لڑکی چاہیے. آج سے بنا محل کرنے، تو آپ کو پتا ہے ہمارے سماج میں کیا کیا زناکاریاں ہو رہی ہیں، آپ کو نہیں معلوم بھی ہے. ایسے ایسے کیسز ہو رہے ہیں پورے ہندوستان کے اندر کہ آج ہماری ہزاروں بہنیں، ہزاروں بیٹیاں غیر مسلموں کے ساتھ فرار ہو رہی ہیں، بھاگ رہی. حیدرآباد کے اندر، بامبے کے اندر پولیس اسٹیشنوں میں باقاعدہ ناموں کی لسٹ لگی ہوئی ہے پولیس اسٹیشن میں کہ جا کر کے وہاں مسلم لڑکوں کے لڑکیاں غیر مسلم لڑکوں کے ساتھ شادی کرنے کی اپلائی کرتی ہیں. وہاں لسٹ لگی ہوئی ہے. 15 دن یا 1 مہینہ یا 2 مہینے وہ لسٹ رہے گی. جس کی بیٹی ہو، جس کی بہن ہو، آ کر کے یہاں کیس درج کرا کے اپنی بہن اور بیٹی کو لے جائے، ورنہ 3 مہینے کے بعد میں اس لڑکے کے ساتھ اس کی شادی ہو جائے گی اور تم کچھ نہیں کر سکتے. آج مسلم بہنیں بیٹیاں مجبور ہیں. کیوں مجبور ہیں؟ اس لیے نہیں کہ وہ بد چل رہے ہیں، اس لیے نہیں، وہ کالج یونیورسٹیز میں پڑھتی ہیں اور انہیں کوئی ان کے برابر کا لڑکا نہیں مل رہا، اور ملتا بھی ہے تو لاکھوں کا ڈیمانڈ ہے. باپ ڈیمانڈ کرتا ہے 10 لاکھ 20 لاکھ، میرا بیٹا انجینئرنگ کر رہا، میرا بیٹا ڈاکٹرنگ کر رہا، میرا بیٹا فلاننگ کر رہا، میرا بیٹا یہ کر رہا ہے، جہیز لاکھ. اور وہ غیر مسلم جو پلاننگ کے ساتھ بھیڑیے بیٹھے ہوئے ہیں کہ مسلمان سماج میں اور معاشرے میں کس طرح ان کے بال بچوں کو ذلیل اور برباد کیا جائے اور ان کو قتل کیا جائے، بیٹھ کر کے اس کو بہلا کر پھسلا کر اور اس کے ڈیمانڈ کو پورا کر کے جھوٹا پیار، جھوٹی محبت، گرل فرینڈ پتہ نہیں کیا ہوتا ہے، بوائے فرینڈ پتہ نہیں کیا ہوتا، بنا کر اور پھر بدکاری کر کے لے جا کے نہر میں قتل کر کے پھینک دیتا ہے، یا کسی کھیت میں یا کسی گنے کے کھیت میں، اور پھر اس طرح سے اس کی لاش بعد میں گھر والوں کو کوئی بچ بچا کے آئی تو عزت کا رونا روتا ہے باپ. پہلے کیوں نہیں سوچا اس؟ اے میرے مسلمان بھائی، اپنے سماج کے اندر حق ادا کرو. یہ حق ہے کہ آنے والی اولاد کے لیے بہترین ماؤں کا انتخاب کرو اور آسانی کے ساتھ. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شادیاں سستی ہوتی ہیں، کم پیسوں کم خرچوں میں ہوتی ہیں، وہ بڑی بابرکت ہوتی ہے. لڑکی کے اوپر 1 ٹکا بھی خرچ کرنا نہیں ہے، نہ قرآن میں نہ حدیث میں، نہ اللہ نے بتایا نہ رسول نے بتایا. لڑکی نہیں خرچ کرے گی، بلکہ لڑکی کو الٹا آپ کو مہر دینا ہے. لڑکی کی ماں کو بھی راضی کرنے کے لیے اس کے بھی حق کو ادا کرنا ہے. جو کچھ بھی ہے تمہارے پاس، تمہیں خرچ کر کے لڑکی کو دلہن بنا کر کے لانا ہے. یہ ہے حق، یہ ہے مردانگی. اور آج بھی
عربوں کے معاشرے اور سماج میں یہ چیزیں چل رہی ہیں. آج اللہ تعالیٰ نے برکتیں دی. وہ جہیز نہیں لیتے, وہ لڑکی سے کچھ نہیں مانگتے. ایون وہ دلہن کا جو جوڑا ہوتا ہے وہ بھی لڑکا اپنی کمائی سے لا کے دلہن کو پہناتا ہے. اس کی سینڈل, اس کے جوتے, اس کے چپل, اس کے گھر, سر کی چوٹی سے لے کر کے اور پیر کے ناخن تک جتنی بھی زیورات, جتنی بھی چیزیں. ایک سعودی نوجوان, ایک عرب نوجوان دلہن کے لیے خود اپنی کمائیاں خرچ کرتا ہے. ہماری کمائی کے لیے بھکاری نہیں ہے. ہمیں گھڑی دے دو, ہمیں موٹر سائیکل دے دو. ہمارے باپ دادے کبھی سائیکل نہیں دیکھے, ہمیں 4 ویلر دے دو, ہمیں 2 ویلر دے دو. شرم کرو, اپنے سماج اور معاشرے کو پاک کرو. اچھی لڑکیاں ڈھونڈ کر, بااخلاق لڑکیاں ڈھونڈ کر, ان سے دیندار لڑکیاں ڈھونڈ کر کے اپنے آنے والی نسل, اپنی اولاد کے لیے پھر جب ان سے شادی کرو تو شادی کے جو آداب ہیں, شادی کے جو طور طریقے ہیں, ہم بحیثیت پاک اپنی بچیوں کو بھی سکھائیں اور بحیثیت پاک اپنے لڑکوں کو بھی سکھائیں کہ شادی میں ہوتا کیا ہے, کیسے کیا ہوتا ہے. یہ تمام سب چیزیں, آداب, احترام, ماؤں کو, بیٹیوں کو دولہے کے گھر کے حالات بتائے گئے کہ وہاں تمہاری نندیں ہوں گی, ساس تمہاری ماں ہوگی, وہاں تمہارا شوہر کا گھر ہوگا, تمہیں کیسے رہنا ہے, کیسے خوش کرنا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عورت کے حقوق کیا بتائے ہیں. ایک باپ کی ذمہ داری ہے, ایک ماں کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی بیٹی کو, اپنی بہن کو یہ تمام سب چیزیں سکھائے, بتلائے. اور باپ کی ذمہ داری ادھر لڑکوں کے تعلق سے ہے کہ کس طرح سے تم اپنی بیوی کے حقوق کو ادا کرو گے. جس طرح شوہر کے حقوق بیوی پر ہیں, اسی طرح بیوی کے حقوق شوہر پر ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اللہ کے نبی بیوی کے حقوق ہمارے اوپر کیا ہیں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جو کھاؤ اپنی بیوی کو بھی وہی کھلاؤ, جو پہنو اپنی بیوی کو بھی وہی چیز پہناؤ. تم جب اسے ناراض ہو یا غصہ ہو, مارنا ہے تو اس کے چہرے پہ نہ مارو, اس کے ماں باپ کے تانے مت دو اس کو, تیری ماں ایسی, تیرا باپ ایسا, تیرا بھائی ایسا. اس کے میکے کا ذکر نہ کرو, ورنہ کیسی بھی عورت ہو, کانی کبڑی کیوں نہ ہو, سب کچھ برداشت کر لے گی, اپنے میکے کی برائی کبھی بھی برداشت نہیں کر سکتی. اس لیے اس کا تذکرہ نہیں, بہلا کر, پھسلا کر, پیار اور محبت سے اس طرح اپنے زندگی گزارو. ان کے حقوق ہیں. عورت پیر کی جوتی نہیں ہے, بلکہ عورت عزت ہے, ہماری ناک ہے. کسی کی بہن بیٹی ہو, اپنی ماں بہن بیٹیوں کو بھی چاہیے, عورتوں کو بھی چاہیے کہ بہوؤں کی عزت کریں, بہوؤں کا احترام کریں, بہوؤں سے پیار کریں. یعنی کہ گھر گھر میں چوتم پیدا, گھر گھر میں لڑائی, گھر گھر میں پھوٹ, گھر گھر میں یہ تمام سب جہالتوں والی باتیں ہیں. ہرگز نہیں ایسا ہونا ہے. تو اولاد کا حق ماں باپ کے اوپر یہ ہے کہ ماں باپ اچھی ماں ڈھونڈ کر کے لائے. میں آپ کو ایک واقعہ بتاؤں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک بزرگ تھے, وہ حاضر, ایک نوجوان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے کہا کہ میں جو کچھ بھی کما کے لاتا ہوں, اے اللہ کے نبی, میں اپنے باپ کو دیتا ہوں, میرا باپ اڑا دیتا ہے, خرچ کر دیتا ہے, اور میری سمجھ میں نہیں آتا میں کیا کروں. اللہ کے نبی نے کہا ٹھیک ہے بیٹھو. ایک صحابی کو بھیجا تھا, اس کے باپ کو بلا کے لاؤ. ان کے جو باپ تھے مدینے کے مشہور آدمی تھے, شاعر آدمی تھے, بزرگ تھے, وہ آئے. اللہ کے نبی نے پوچھا کہ یہ تمہارا بیٹا تمہارے بارے میں ایسی ایسی باتیں بتا رہا ہے, کیا خیال ہے؟ انہوں نے کہا, اے اللہ کے نبی, جب یہ پیدا نہیں ہوا تھا تو میں نے اس کے لیے بہترین ماں کا انتخاب کیا, میں نے بہترین بیوی ڈھونڈی اور میں نے اس کے لیے شادی کی. پھر جب یہ پیدا ہوا تو اے اللہ کے نبی, میں نے اپنی محنت دگنی کری اور محنت و مزدوری کر کر کے اس کے لیے دودھ کا, اس کے لیے کپڑے کا, اس کے لیے پہننے کا انتظام کیا. یہاں تک کہ یہ انگلیاں پکڑ کے چلنے لگا. میں اپنی کمائیاں ڈبل ٹربل کرتا تھا, محنت مزدوری کرتا تھا, پسینے گرا گرا کر کے میں نے اس کو پالا ہے, پوسا ہے, بڑا کیا. یہ چلنے لائق ہوا تو میں نے اس کو تربیت دی, میں نے اس کو ادب سکھایا, میں نے اس کو پڑھایا, میں نے اس کو لکھایا, میں اس کو ہنر سکھایا. اللہ کے نبی, میں نے اپنی پوری کمائی اس کو کھلائی ہے اور کسی کو میں نے نہیں کھلائی, اسی کو کھلائی ہے. آج یہ جوان ہو گیا, آج میں بوڑھا ہو گیا. جب یہ کمزور تھا تو میں نے اپنی کمائی اس کے اوپر اڑائی اور میں نے خرچ کیا. آج میں بوڑھا ہو گیا ہوں,
آج میں نہیں کما سکتا ہوں، اے اللہ کے نبی یہ کمانے والا طاقتور نوجوان گبرو ہو گیا، آج یہ کما کے لاتا ہے اور اس کے پیسے کو اگر میں خرچ کرتا ہوں تو اللہ کے نبی اس کو ناراض ہونا چاہتے ہیں۔ یہ کیوں ناراض ہوتا ہے؟ کیوں مجھے پوچھتا ہے؟ کیوں آپ کے پاس یہ شکایت لے کر کے آیا ہے؟ یہ بتا رہے تھے وہ بوڑھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ واقعہ، اور اللہ کے نبی کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے، آپ کی داڑھی مبارک آنسوؤں سے بھیگ گئی، تر ہو گئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن ایک قانون بنایا جو قیامت تک کے لیے وہ قانون آج بھی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اے نوجوان سن الولد ومالہ لأبی، آج کے بعد سن لو، لڑکا یعنی بیٹا بھی اور بیٹے کی ساری کمائی بھی، اس کی ساری دولت اس کے باپ کے لیے۔ اس کے لیے بولو باپ، تم جو کماتے ہو وہ تمہارے باپ کا ہے، تمہارا نہیں، یاد رکھو۔ اس لیے کبھی باپ کے اوپر احسان نہ جتاؤ، باپ نے تمہارے اوپر احسان کیا، سمجھ رہے ہیں؟ اس لیے یہ حق آپ کو باپ کو دینا ہے۔ اور ماں تو ماں ہی ہے، انسان اس کے جسم سے انسان نکلتا ہے، ایک انسان سے انسان نکلتا ہے، اس کا حق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت سیدنا ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ شخص سے پوچھا کہ میں سب سے زیادہ کس کے ساتھ حسن سلوک کروں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا اپنی ماں سے، کہا پھر کہا اپنی ماں سے، کہا پھر کہا اپنی ماں سے، کہا پھر کہا اپنے باپ سے، 3 مرتبہ، کیونکہ ماں مشکل تکلیفات بھی وہ بھی برداشت کرتی ہے، مصیبتوں میں مصیبتیں لے کر، پیٹ میں 9 مہینے لے کر، چل چل کر پھر کر، گھر کے کام باہر کے کام، تمہارے باپ کے ساتھ کھیتوں میں گھروں میں چولہے پہ روٹی پکانا، تمہیں سب کچھ پیٹ میں بچے کو لے کر کے چلتی ہے، تکلیفیں برداشت کرتی ہے۔ ایک انسان سے انسان نکلتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو اللہ اکبر، اتنا رتبہ اتنا بڑا مقام کس وجہ سے ایک ماں کو حاصل ہے۔ اس لیے دونوں کے حقوق اپنی اپنی جگہ ہیں، آپ کی ہماری ذمہ داری ہے کہ اپنے ماں باپ کے حقوق کو، اس کے بعد اپنی اولاد کے حقوق کو ہم ادا کریں، ان کی بہترین تربیت کریں، بچہ پیدا ہو بچی پیدا ہو تو اس کا بہترین نام رکھیں، اللہ نے توفیق دی ہے تو 7ویں دن اس کا عقیقہ کریں، اللہ نے توفیق دی ہے پالیں پوسیں بڑا کریں اور اسے بہترین تربیت دیں، اسے قرآن کی تعلیم دیں، حدیث کی تعلیم دیں، بہترین اچھی طریقے سے پالیں۔ یہ آپ کا حق ہے۔ اب اس کے بعد اگر آپ نے اپنے حقوق کو ادا نہیں کیا اپنی اولاد کے لیے، اور کل کو اولاد لات مارتی ہے، گالیاں دیتی ہے، آپ کو ڈانٹتی ہے، پھٹکارتی ہے، تو یہ آپ کا مقدر ہے، کیونکہ آپ نے جب اپنی اولاد کی صحیح تربیت نہیں کی تو یہی سب ہونے والا۔ تو یہ ہے کہ دنیا کے اندر آپ کو یہ حق ادا کرنا ہے، بیوی شوہر کے حق کو ادا کرے، بیوی کے اوپر حق یہ ہے شوہر کا کہ وہ اس کے بسترے کو کسی غیر مرد سے ناپاک نہ کرے، یہ شوہر کا پہلا حق ہے۔ شوہر ہر برائی معاف کر سکتا ہے، دال میں نمک کم ہو جائے معاف کر سکتا ہے، مرچی تیز ہو جائے معاف کر سکتا ہے، روٹی جل جائے یا کچی رہ جائے شوہر معاف کر سکتا ہے، لیکن کسی عورت کے اس جرم کو کہ وہ اس کے بسترے میں کسی غیر مرد کو سلائے یا کسی غیر مرد سے مسکرا کر ہنس کر شیک ہینڈ کرے، کسی نامحرم شخص کے ساتھ وہ بازار جائے مارکیٹ جائے بغیر اس کے جاتے، یہ کبھی بھی شوہر اسے معاف کر سکتا، اسے اس کے بستر اس کی زندگی کے ساتھ شراکت ہے، یہ معاف نہیں کر سکتا۔ اس لیے اس بات کا عورتوں کو خیال رکھنا پڑے کہ اپنے شوہر کی خدمت کریں، ان کی دیکھ ریکھ کریں، وہ ان کے لیے سردی اور گرمی میں مصیبتیں مشقتیں برداشت کرتا ہے اور ان کے لیے کما کے رانی بنا کر کے گھر میں رکھتا ہے۔ اگر وہ ناراض ہو جائے تو آپس میں انا کبھی نہیں آنی چاہیے، آپس میں بات چیت کا سلسلہ جاری رہنا چاہیے، کبھی موبائل سوئچ آف نہیں ہونے چاہیے، بات سے سلسلے جاری رہنے چاہیے، کتنی بھی دشمنی ہو جائے میاں بیوی میں لیکن راستہ ہمیشہ کھلا رہنا چاہیے عزیزان محترم۔ اس لیے انا کا معاملہ نہیں آنا چاہیے، بات چیت کرنا چاہیے آپس میں، اور عورت کا فرض بنتا ہے کہ اپنے شوہر کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں لے کر کے اس سے معافی مانگے، اور شوہر کو بھی چاہیے کہ وہ کم از کم محبت کا اظہار کرے، پیار کا اظہار کرے، ہدیے لائے، تحفے لائے، اسے کھلائے، اسے پلائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی
بہترین نمونہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کٹورے میں دودھ آیا یا پانی آیا، اللہ کے نبی نے اپنی ازواج مطہرات میں ایک